نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ظفرا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظفر. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمكم لحمي ودمكم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنه مني وأنا منكم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام پیش خدمت ہے. جس دیے پر کرم آل ابا رہتا ہے جس دیے پر کرم آل ابا رہتا ہے آندھیوں میں بھی فروزاں وہ دیا رہتا ہے. جس دیے پر کرم آل ابا رہتا ہے آندھیوں میں بھی فروزاں وہ دیا رہتا ہے. چشم احمد میں جو ہے ہمسر باب کعبہ چشم احمد میں جو ہے ہمسر باب کعبہ
صحن مسجد میں وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، چشم احمد میں جو ہے ہمسر باب کعبہ، صحن مسجد میں وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، صحن مسجد میں وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، شیوہ آل محمد ہے مسلسل قائم، شیوہ آل محمد ہے مسلسل قائم، ہر زمانے میں کوئی عقدہ کشا رہتا ہے، شیوہ آل محمد ہے، شیوہ آل محمد ہے مسلسل قائم، ہر زمانے میں کوئی عقدہ کشا رہتا ہے، بوت رابی ہے وہ اور ماہیت اس کی ہے تراب، بوت رابی ہے وہ اور ماہیت اس کی ہے تراب، جانب فرش جبھی عرش جھکا رہتا ہے، بوت رابی ہے وہ، بوت رابی ہے وہ اور ماہیت اس کی ہے تراب، جانب فرش جبھی عرش جھکا رہتا ہے، جانب فرش جبھی عرش جھکا رہتا ہے۔ اور دیکھیے پیش رب ہوتے ہیں یوں سجدے ہمارے مقبول، پیش رب ہوتے ہیں یوں سجدے ہمارے مقبول، سردم سجدہ سر خاک شفا رہتا ہے، پیش رب ہوتے ہیں یوں سجدے ہمارے مقبول، سردم سجدہ سر خاک شفا رہتا ہے۔ اور جو چلے مسلک عباس و ابو طالب پر، جو چلے مسلک عباس و ابو طالب پر، بس وہی واقف آداب وفا رہتا ہے، جو چلے مسلک عباس و ابو طالب پر، جو چلے مسلک عباس و ابو طالب پر، بس وہی واقف آداب وفا رہتا ہے، بس وہی واقف آداب وفا رہتا ہے۔ سرکار سب سے مت پوچھ کہ جنت کی فضا ہے کیسی، سب سے مت پوچھ کہ جنت کی فضا ہے کیسی، پوچھ اس سے جو سر فرش عزا رہتا ہے، سب سے مت پوچھ، سب سے مت پوچھ کہ جنت کی فضا ہے کیسی، پوچھ اس سے جو سر فرش عزا رہتا ہے، پوچھ اس سے جو سر فرش عزا رہتا ہے۔ ہر نفس موت ہے عطرت کی مودت کے بغیر، ہر نفس موت ہے عطرت کی مودت کے بغیر، یوں جو زندہ کوئی رہتا ہے تو کیا رہتا ہے، ہر نفس موت ہے عطرت کی مودت کے بغیر، یوں جو زندہ کوئی رہتا ہے تو کیا رہتا ہے، الفت آل ہو دل میں تو وہ دل ہے ورنہ، الفت آل ہو دل میں تو وہ دل ہے ورنہ، ایک پتھر ہے جو سینے میں رکھا رہتا ہے، الفت آل ہو دل میں تو وہ دل ہے ورنہ، الفت آل ہو دل میں تو وہ دل ہے ورنہ، ایک پتھر ہے جو سینے میں رکھا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم نصیری تو نہیں ہیں یہ حقیقت ہے، مگر ہم نصیری تو نہیں ہیں
یہ حقیقت ہے، مگر کعبہ دل میں نصیری کا خدا رہتا ہے۔ ہم نصیری تو نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، مگر کعبہ دل میں نصیری کا خدا رہتا ہے۔ کعبہ دل میں نصیری کا خدا رہتا ہے، اور دل سے بانوں کے نہیں جاتا خیال بے شیر۔ دل سے بانوں کے نہیں جاتا خیال بے شیر، خالی جھولے پہ جب ہی ہاتھ رکھا رہتا ہے۔ دل سے بانوں کے نہیں جاتا خیال بے شیر، خالی جھولے پہ جب ہی ہاتھ رکھا رہتا ہے۔ اور آرزو ماں کی ہے کہ شادی اکبر دیکھوں، آرزو ماں کی ہے کہ شادی اکبر دیکھوں، صحرا اکبر کا خیالوں میں بسا رہتا ہے۔ آرزو ماں کی ہے کہ شادی اکبر دیکھوں، صحرا اکبر کا خیالوں میں بسا رہتا ہے۔ مقطع پیشی خدمت ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص یقیناً کوثر، سخت نادان ہے وہ شخص یقیناً کوثر، بے وسیلے کے جو مصروف دعا رہتا ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص یقیناً کوثر، بے وسیلے کے جو مصروف دعا رہتا ہے۔ جس دیے پر کرم آل ابا رہتا ہے، آندھیوں میں بھی فروزاں وہ دیا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پہلی محرم کو عقیدہ شفاعت، اور ابتدائی گفتگو کی تھی کہ شفاعت کی کیا معنی ہے، شفاعت قرآن مجید میں کس کس مفہوم میں آ رہا ہے۔ آیات پیش کی تھی کہ کچھ آیات جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو اللہ نے اجازت دی شفاعت کی، اور کچھ آیات جن میں سے ایک کل پیش کی تھی، ایک آج پیش کر دیں گے، آیت ایسی کہ جس میں شفاعت سوائے اللہ کے کسی کی بھی نہیں ہے۔ جیسے کل ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، بس شفاعت اس کے لیے صرف اور صرف، یعنی شفاعت یعنی سفارش، آج ایک اور معنی کرتے ہیں سفارش۔ جب ہم سفارش کا ترجمہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ بھئی سفارش کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، یاد رکھیے کہ سفارش کا حکم دیا گیا ہے۔ سفارش ترجمہ کر رہا ہوں میں اسی شفاعت کا، شفاعت کا ایک معنی کیا ہے، بلکہ جو اردو میں جو معنی کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا، یہی سفارش، کسی کی سفارش کرنا، جیسے کسی کی نوکری کے لیے سفارش کرتے ہیں، کسی کی داخلے کے لیے سفارش کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ سفارش دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ غلط یہ کہ کسی نااہل کی سفارش کر دی جائے۔ نااہلوں کی سفارش کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نااہلوں کی سفارش کا انجام یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا۔ اس 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نااہلوں کی سفارش، جو نااہل لائے گئے، سفارش پہ بھرتی کیے گئے، کبھی باہر کی سفارش، کبھی اندر کی سفارش، اور جب اندر والے آ گئے تو نااہلوں کو بھر دیا۔ تمام دفاتر میں جب نااہل بھر دیے گئے تو لوگ بیچارے خوار ہو گئے، ہے نا، رسوا ہو گئے اس ملک میں، کیونکہ نااہلوں کی سفارش کی گئی، ٹھیک نا۔ یہ ہے غلط سفارش۔ اور ایک ہے صحیح سفارش۔ اہل کی سفارش نہ کرنا بعض اوقات گناہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اہل ہے اور اس کی سفارش نہ کی جائے۔ مثلا کوئی نوکری کا اہل ہے اور کسی کی سفارش سے اس بیچارے کو جگہ مل سکتی ہے، وہ نہ کرے اس کی سفارش، کہ نہیں میرا تو اصول یہ نہیں ہے، وہ بڑا اصول والا بن جائے، تو وہ اصول والا نہیں بنا، بلکہ اس نے کیا کیا، کسی کے حق کو مار لیا،
کسی کے حق کو تباہ کر دیا. اس سفارش کا حکم دیا گیا، خاص طور پہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی سفارش کرو بھائی. ہاں، نا اہلوں کی سفارش نہ کرو، لیکن اگر کوئی اہل ہے تو اس کی سفارش، خیر اس کے لیے ہم روایات پیش کر دیں گے. لیکن آج پھر بات کو وہیں سے لے کر چلیں گے کہ وہ آیات بھی ہیں قرآن مجید میں جن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سوائے اللہ کی شفاعت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سخت آیات ہیں. کل تو ہم نے ایک آیت پہ آج ایک اور آیت پیش کریں گے آپ کے سامنے. انتہائی سختی سے منع کیا کہ خبردار اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا سفارشی، اپنا شفاعت کرنے والا کسی کو نہ بنانا. قرآن میں کیا ہے کہ کیا تم ان کا اختیار کرو گے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی سفارش لیتے ہو، کسی اور کو اپنا شفیع بناتے ہو؟ شفاعت کرنے والا کتنی سخت آیت ہے کہ ان کو اپنا شفیع بناؤ گے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی شفاعت قابل قبول نہیں ہے. آج یہ آیت پیش کریں گے. اب دیکھیے کیا معنی ہے. دیکھیے ایک طرف یہ آیات ہیں اور ایک طرف وہ دوسری آیت. ان کو رکھا جائے گا کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس کو اختیار، جیسے ہم سرنامے کلام میں آیت کی تلاوت کریں نا آپ کے سامنے روزانہ، یعنی کل بھی ہم نے تلاوت کی تھی، آج بھی تلاوت کی، لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان ہے، قول و قرار ہے، یعنی جنہوں نے اللہ سے اقرار لیا ہے، قرار لیا ہے، عہد کیا ہے، یا اللہ نے ان سے عہد کیا ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا ہے، ان کی سفارش ضرور اللہ قبول کرے گا. وہ کون سے بندے وہ آتے چلے جائیں گے. اور کل میں نے یہ جہاں ختم کی تھی بات بحر الانوار کی، وہ روایت، اس روایت پر ختم کیا تھا کہ لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء، ہمارے وہ شیعوں میں سے نہیں، ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں جو 4 چیزوں کا انکار کر دے. اس لیے اہمیت بتائی تھی کہ شفاعت کی اہمیت کیا ہے، شفاعت کا عقیدہ کیا ہے. پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ المعراج، مسئلۃ المعراج، معراج کا جس نے انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. مسئلۃ القبر، قبر کے سوال جواب کا جس نے انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. خلق الجنت والنار، جس نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا، خلقت کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے. اور چوتھا مسئلہ، آخری مسئلہ کیا تھا؟ شفاعت، جس نے ہماری شفاعت کا انکار کیا اس میں شک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ایک دو آیتیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے بیان کریں گے آج مطلب کو. اب وہ جو میں نے ایک حصہ تو آیت کا پڑھ دیا، سورہ زمر کی 43ویں آیت، 44ویں تو پڑھ ہی رہے تھے آپ کے سامنے. 43ویں آیت یہ ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا شفیع، اپنا سفارش کرنے والا بنانا چاہتے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے حبیب ان سے کہیے اگرچہ کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ وہ ملکیت رکھتا ہے، نہ وہ اختیار رکھتا ہے شفاعت کرنے کا، پھر بھی یہ اس سے. اب یہ جو اولو کانا ہے، اولو کانو ہے نا یہاں پہ، اگرچہ تم اس وقت بھی ان سے شفاعت طلب کرتے جب کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کی ملکیت نہیں ہے شفاعت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ ایسوں کو اپنا شفیع قرار دیا تھا، ایسوں سے شفاعت طلب کی تھی کہ جو خود اپنے اوپر بھی قادر نہیں تھے. یعنی اللہ، غیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یا غیر اللہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، آپ کسی پیغمبر کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ آپ کسی امام سے مدد شفاعت طلب نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، بلکہ ان لوگوں کو جو کوئی اختیار ہی اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں، لا یملکون شیئا، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. جیسے لوگ بتوں کو اپنا شفیع بنا لیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو وسیلہ ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان سے بھائی اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، ان سے کہتے یہ وسیلہ ہیں، یہ بت کیا ہے ہمارے. ارے بھائی اس کو شفیع بنا رہے ہو جو خود اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. جب ان کی مرضی ہوتی تھی توڑ دیتے تھے بھائی، ان کو توڑا تھا نہیں توڑا تھا. یاد ہے جب ابرہہ کے ہاتھیوں نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا. آج بھی آپ دیکھیے پڑوسی ملک میں کیا ہوا کورونا کے چکر میں، کتنے بڑے بڑے بھاری بت اپنے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے. یعنی انہیں معلوم تھا کہ ان کو پھینک دیں گے تو کوئی ری ایکشن، حالانکہ ان کے پیچھے ہزاروں کو مار دیا، لاکھوں کو مار دیا، ہر سال قتل عام کر رہے ہوتے ہیں وہاں. لیکن جب خود پر بنی تو کیا کیا، بڑے بڑے بت ٹرکوں میں لا کے دریاؤں میں بہا دیے. کورونا پھیل رہا ہے، ان کو تو غرق کرو، ان کو تو ختم کرو. ایسا ہوا نا. تو ان کو اپنا شفیع بنایا، بتوں کو اپنا شفیع بنا لیتے تھے. جیسے وہ جناب عبد المطلب کا تو مقابلہ ہوا تھا. ابرہہ کے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنا بت اپنا مال اٹھا کے سب بھاگے تھے پہاڑوں پہ. اور جب وزن بھاری ہو گیا کہ بھاگے کیسے ان سب چیزوں کو لے کے، تو مال لے گئے تھے، بتوں کو وہیں توڑ دیا تھا. بتوں کو وہیں توڑ، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو وسیلہ کہتے تھے، یہ تو وسیلہ ہیں.
بہانہ سازی کرتے تھے ہمارا وسیلہ ہے. جن کو وسیلہ قرار دیتے تھے ان کو توڑ کر بھاگے, ان کو چھوڑ کر بھاگے. تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب آپ میں اس کی تفسیر میں جائیں گے, شان نزول میں جائیں گے, تو جن لوگوں نے بتوں کو اپنا وسیلہ بنایا تھا, بتوں کے ذریعے سے شفاعت طلب کرتے تھے, اب کیا کیا کچھ لوگوں نے کہ جو ان نظریات کے قائل ہیں جو کہتے ہیں قل اللہ شفاعت و جمیع, بس اللہ کے سوا کسی کی شفاعت نہیں ہے, تو وہ اس آیت کو بھی وہاں ادھر لے آتے کہ نہیں, کسی کو اللہ نے شفاعت کا حق نہیں دیا. اور جو دوسری آیت ہے ان کو سامنے نہیں رکھتے. بھئی آپ دونوں آیت کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہاں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا تم ان کو اپنا شفیع بناتے ہو, سفارشی بناتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر ان کو بناتے ہو. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, جو عقل بھی نہیں رکھتے کیونکہ بت ہے نا, وہ مٹی کے پتھر کے بت بنے, ان کے پاس کیا عقل ہے. یا کبھی کبھی جانوروں کو بنا لیتے تھے, ان کے پاس کون سی عقل ہے؟ جانوروں کو اپنا دیوتا بناتے نہیں بناتے لوگ. وہ ناگ دیوتا ہے تو شیر دیوتا ہے تو ہاتھی دیوتا ہے تو بندر دیوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا دیوتا ہے. اور ہم تو ایسی جگہوں پر بھی ہو کے جہاں چوہا بھی دیوتا ہے, چوہے کے پجاری ہیں بھائی. ہاں دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے میری بات کا, آپ کو یہ علم حاصل, یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں چوہے کی پوجا کرتے ہیں بھائی, سانپ کی پوجا کرتے ہیں, کتے کی پوجا کرتے ہیں, گائے کی پوجا کر, گائے کی تو بہت ہی بڑی تعداد پوجا کرتی ہے, گائے کی پوجا کر رہے ہیں, ہاتھی کی پوجا کر رہے ہیں, بندر کی پوجا کر رہے ہیں. عجیب ہے, الو کی پوجا کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ الو شفاعت کرے گا وہاں, یہ بندر شفاعت کرے گا وہاں, یہ ہاتھی شفاعت کرے گا وہاں. نام ہے نا سب کے الگ الگ. یہ ناگ دیوتا, ناگ جو ہے وہ شفاعت کرے گا وہاں پہ. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کے ان کو آپ شفیع بناتے ہو. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, کوئی اختیار ہی نہیں ان کے پاس, ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان کا کچھ بھی نہیں, ان کو اپنا شفیع بناتے ہو. ولا یعقلون, نہ ہی ان کے پاس عقل ہے. یہ آیت پیش کی جاتی ہے نا اس بارے میں کہ کوئی اللہ کے سوا کسی کی شفاعت نہیں ہے. اب آئیے ایک آیت جیسے کل ہم نے پیش کی تھی, اب آئیے اس کے سامنے ایک اور آیت رکھ دیتے ہیں, مطلب بالکل واضح ہو جائے گا. ابھی ہم نے آدھی بات کی تشریح کر دی نا, ابھی مکمل ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اب دیکھیے یہ بھی تو آیت آ گئی نا آپ کے سامنے, سورہ طٰہٰ 100 کے بعد نمبر ہے, کوئی 8 یا 9 ہوگا, بہرحال دیکھ لیجیے گا, کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے اس آیت کا. یومئذ قیامت, اور وہ قیامت کا دن. یومئذ سے مراد کیا ہے؟ وہ دن. کون سا دن؟ یوم حساب, یوم حشر. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, کسی کی سفارش کام نہیں ہے, نہ ماں باپ, نہ بہن بھائی, نہ اولاد, کوئی کسی کا. یہ بطور کلی, وہ جیسے ہم نے کل کہا تھا نا کہ ایک اصل اصول بتا دیا گیا, کسی کی شفاعت قبول, یہ اصول ہے. اب استثناء, وہ جو کل ہم نے بات کی تھی, اب استثناء کیا جا رہا ہے بعد والے حصے میں. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, وہ قیامت کا دن جس دن کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے. الا, اب الا آ گیا نا, الا کا مطلب وہی حرف استثناء. جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ قانون وہ ہے, الا سے پھر استثناء کیا ہے, الا یس, الا یہ. مثلا جیسے کل ہم نے مثال دی تھی جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کی خلقت کی, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, ہے نا. یا جیسے وہ غراب آیا تھا سکھانے کے لیے کہ کیسے دفن کرنا ہے, یا جیسے وہ ناقہ صالح ہے. یہ سب کیا ہے؟ استثناءات ہیں نا تاریخ کے. یا وہ مینڈھا جو آیا تھا جنت سے, دمبا جو ذبیح بنا تھا ان کے, یعنی جس کا ذبیحہ کیا تھا, جو بدل بنا تھا قربانی کی جناب اسماعیل علیہ السلام کے قربانی. یہ سب کیا ہے؟ یہ استثناءات ہیں نا. یہ استثناء, تو وہ استثناء آ رہا ہے. اصول کیا ہے کہ اس دن کسی کی شفاعت, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی بالکل بھی. الا, اب الا آ گیا, استثناء کہتا ہے. اب الا کا مطلب یہ ہو کہ ہوشیار ہو جاؤ. اس کے بعد کچھ ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا, جنہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا. دیکھیے بات بالکل واضح ہو رہی ہے نا. پہلے والی آیت کی بھی ہم نے تشریح کر دی کہ وہاں مراد کیا ہے, وہ جنہوں نے غیر خدا کو اپنا خدا بنا لیا تھا, بت بنا لیا تھا. اور زیادہ کوئی بات کرتا تھا کہتے تھے نہیں یہ خدا نہیں ہمارا بلکہ یہ کیا ہے, وسیلہ ہے. تو لوگ وسیلے کے خلاف بھی جب بات کرتے تو یہی آیتیں لے کر آتے, حالانکہ یہ صاف صاف بتانے کہ یہ یہاں مراد کیا ہے, وہ بت پرستی جو کرتے تھے, وہ جو اپنے خدا انہوں نے خود بنا لیے تھے نہ معلوم کس کس چیز کو. کوئی سورج کو دیوتا بنا لیتا تھا, کوئی چاند ستاروں کو بنا لیتا, ہوا کی پوجا کرتے تھے, سمندر کے سامنے جا کے سمندر کی پوجا کرتے تھے, ہے نا. ایسا تھا, دن کی پوجا رات کے اتنے مرضی خدا بنا لیتے تھے. اور ابھی بھی ایک جگہ ایسی جہاں 365 دن ہے سال کے, اور خدا جو ہے ان کے 400 ہیں, 365 سے زیادہ ہیں. ہاں, وہ جس کو چاہیں خدا. میں تو ایسی ایسی چیزیں دیکھی وہاں, میں حیران ہو گیا کہ ان کو کوئی شخصیت پسند آ گئی, اسے دیوتا بنا دیا.
پھر کیا کہا جائے؟ کہتے خدا نہیں ہے، وسیلہ ہے. ارے وہ کیا وسیلہ بنے گا؟ ایک کرکٹر کو دیوتا بنا کے بیٹھے وہ وسیلہ بنے گا؟ اس کو خود اس کو اپنا پتہ نہیں ہے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کو وسیلہ بنا دیا. اب دیکھا آپ نے کہ کہاں انسان تباہی کے غاروں میں گرتا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کہ ایسا ہے وہاں پہ کہ وہ ایسے شخصیت کو اس کو دیوتا بنا دیا کہ یہ بھی ہمارا ایک اوتار یعنی وہی دیوتا، یہ بھی ایک دیوتا، یہ بھی ایک دیوتا، یہ بھی ایک دیوتا. بھائی شخصیت کو یاد رکھنا اور چیز ہے. شخصیات کو یاد رکھنے کا تو اللہ نے بھی حکم دیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور جو اللہ کے دین پر احسان کرے، نیکی سے پیش آئے تو اس کا جزا یہی. اللہ نے ان تمام کرداروں کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ انبیاء کے ذکر کو زندہ رکھا، بلکہ ایمان کا جزء قرار دیا. اللہ پر ایمان لانے کی شرائط میں سے کیا انبیاء پر ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ انبیاء ملائکہ پر ایمان لانا ہے. نام بے شک یاد نہ ہو لیکن ایمان لانا ہے. زندہ رکھا نا، تو اللہ بھی کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کو زندہ کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں گا. یعنی انبیاء نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو ذکر کو زندہ کر دیا. پیغمبروں نے اللہ کے ذکر کو زندہ رکھا، اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا. رسولوں نے اللہ کے ذکر کو زندہ رکھا، اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا. اولیاء اللہ نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا. ائمہ طاہرین نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا آسان سی بات ہے، بالکل نا سامنے کی بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس چاہیے. بالکل سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار بھی چاہتا ہے، یعنی اس کا منشا یہی ہے، اس کی منشا یہی ہے اللہ کی کہ جو بھی میرے دین کے لیے خدمت کرے گا، دین کی خدمت انجام دے گا، میں اس کے ذکر کو زندہ کر دوں گا. وہ الگ چیز ہے کہ شخصیات کو زندہ رکھا تاکہ ایمان سلامت ہے. پوجا کا حکم تھوڑی دیا بھائی، پوجا کا حکم دیا. ہاں ان کو اختیار دے کر بتائیے الا من اذن لہ الرحمن. یہ جو آ رہی ہے بات وہی آ رہی ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ اب آتی ہے بات الا من اذن لہ الرحمن. کسی کو شفاعت کا حق نہیں قیامت کے مگر یہ کہ جنہیں اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اجازت دی ہے. الا من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ کا اذن حاصل ہے، جسے اللہ کی اجازت. اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں نا، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ابھی وہ تو بات آگے چلے گی. وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے یہ اجازت دی ہے، جنہیں اللہ نے اذن دیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ اذن ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جس کی چاہیں سفارش کر سکتے ہیں. تو بس ان کی سفارش وہ ان کی سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اختیار کل بھی ہم اس سے بات کر چکے، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے، لہذا یہ شفاعت بھی اللہ ہی کی شفاعت کہلائے گی. یعنی معصومین جو شفاعت کریں گے اس کو بھی اللہ اپنی شفاعت قرار دے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی، میری شفاعت ہے. پیغمبروں نے شفاعت کی، میری شفاعت ہے. رسولوں نے شفاعت کی، میری شفاعت ہے. ائمہ طاہرین نے شفاعت کی، میری شفاعت ہے. اصول کل میں آپ کو بتا چکا قرآن سے کہ جب ایسے پسندیدہ افعال قرار پائیں، انجام پائیں، تو اللہ پروردگار عالم ان کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے، اپنی طرف پلٹے کہ یہ میرا فعل ہے، یہ میں نے انجام دیا. یہ ہے یہاں پہ شفاعت کا تو الا من اذن لہ الرحمن، استثناء سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے جنہیں اذن حاصل ہے. ورضی لہ قولا، اور اللہ ان کے قول سے بھی راضی ہے. یہاں دو معنی ہیں، اللہ ان کے قول سے راضی ہے، اللہ کو ان کی گفتگو پسند ہے. رضی لہ قولا کے ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کو ان کی گفتگو، ان کا بولنا پسند ہے. تو اللہ کو کن لوگوں کا بولنا پسند ہے؟ کیسے لوگوں کا بولنا پسند ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے قول و فعل سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا ان کو یہ اختیار دے رہا ہے. یہ اختیار کہاں دیا جاتا ہے؟ یہ ذرا سی بات اور آپ کو سمجھاتا ہے. کسے دیا جاتا ہے اختیار؟ خلیفۃ اللہ فی الارض بھی کہا جاتا ہے نا اسے، جو اللہ کے اختیارات کو رکھتا ہے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، اس اصول کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر جاتا ہے تو نائب اختیار تو رکھتا ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، نائب اختیار تو رکھتا ہے، لیکن نائب وہی نہیں ہوتا جو چھوڑ کے گیا ہے. وہ الگ ہے، نائب ہے نا، اختیار دے کر جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کا وہی ہے. یہ وہی کا وہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں فرق ہے. یہ نائب ہے. نائب کا مطلب یہ کہ نائب ہے. اب خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نائب ہے اللہ کا. خلیفۃ اللہ کا مطلب کہ اللہ کا جانا، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. تو اللہ نہیں ہے، اللہ کا نائب ہے، اختیار رکھتا ہے. کیوں؟ نائب بن نہیں سکتا جب تک اختیارات نہ ہو. بھائی آپ اور ایک اور مثال دے دیں آپ کو آسانی. نائب امام کسے کہتے ہیں؟ امام تو نہیں ہے نا بھائی. نائب امام کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ امام کا نائب.
امام اور ہے، نائب اور ہے. امام معصوم ہے، نائب غیر معصوم ہے، لیکن اختیار تو ہے نا نائب کے پاس. اگر اختیار نہیں ہوگا تو نظام اور یہ کاروان انسانیت آگے کیسے بڑھے گا؟ اختیار ہے اس کے پاس لیکن وہ محدود اختیار. جیسے اللہ اپنے نائب کو اختیار دے رہا ہے لیکن الوہیت تھوڑی دے رہا ہے، کوئی الوہیت تو نہیں دے رہا اس کو، اختیار دے رہا ہے. معاذ اللہ، جو یہیں پر لوگ نا دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ نائب بنا رہا ہے، وہ خلیفۃ اللہ بنا رہا ہے، تو نائب بنا رہا ہے نا، الوہیت تھوڑی دے رہا، اختیار دے رہا ہے. اور ولایت تکوینی بھی دے رہا ہے، یعنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت بھی، صلاحیت بھی، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے معجزہ ہے نا، ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم عاجز ہیں اس لیے وہ معجزہ ہے. لیکن جس معصوم کو وہ دے رہا ہے اس کا تو اختیار ہے نا، اسے تو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سادہ سادہ سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ساری دنیا میں یہ آواز جائے گی، جہاں جہاں بھی لوگ اس کو سماعت فرمائیں گے اور مشاہدہ فرمائیں گے تقاریر کو، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو ذرا سا بالکل آسانی سے پیش کر دیا کہ نہیں، شبے میں نہ پڑیں، شبے میں کبھی بھی نہ پڑیں. اختیارات کے بغیر نائب نہیں بنتا. ورنہ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے گا، نائب کیا کرے گا؟ لیکن وہ تو نہیں ہے نا جو کہ اب یہاں سے مثلا دیکھیے، یہاں سے بھی اگر کوئی چلا جائے، کسی ملک کا سربراہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر قائم مقام صدر بن جاتا ہے. صدر چلا جائے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین جو بھی ہوگا، خیر مجھے تو اتنا نہیں معلوم اس کے بارے میں، لیکن سنا ہے کہ وہ سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ قائم مقام صدر بن جاتا ہے یا اسپیکر بن جاتا ہے، جو بھی ایک بن جاتا ہوگا. باری باری شاید بن جاتے ہوں گے. جمپ دیکھتے ہوں گے، صدارت کی کرسی کا جمپ کیسا، وزارت کی کرسی کا جمپ، خیر بہرحال تو بن جاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے. تو اب وہ اختیار تو رکھتا ہے اتنے دن تک، لیکن وہ صدر تو نہیں ہے نا، وہ تو نہیں ہے نا، نائب ہے. تو وہ یہ یاد رکھیے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار نہیں دے گا تو وہ نظام کیسے چلائے گا؟ اس کی زمین پر نظام چلانے کے لیے اختیار دیا ہے نا، اختیار دیا ہے تو کام لے کر آگے چل رہے. لیکن وہ الوہیت تو نہیں دی اس کو، خالقیت تھوڑی دی ہے. ہاں معجزے دی ہیں، ولایت تکوینی دی ہے، اختیار دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کا بھی خالق وہی ہے. اصل میں خالق کون ہے؟ وہی پروردگار جو اس پوری عالمین کا خالق ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی اگر معصوم سے کسی معجزے کا اظہار ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے وہابی ہے، یعنی اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، اور اللہ کے لیے وہ کیا ہوگا؟ ذاتی ہوگا. اللہ کے لیے وہ فعل کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور اس اللہ کے لیے معجزہ نہیں کہلائے گا. اللہ کے لیے معجزہ ہے، سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دیں، معجزہ تو نہیں وہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیونکہ اس کے لیے ذاتی ہے نا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے کائنات. لیکن اگر رسول سورج کو پلٹا دے یا امام سورج کو پلٹا دے تو یہ معجزہ کہلائے گا. اب اس سے آسان مثال سرکار نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان کو خلق کر دیا، اللہ نے 7 آسمانوں کو بنا دیا، اللہ نے 7 زمینوں کو بنا دیا، اللہ نے عالمین کو بنا دیا، اللہ نے کھربا کرب ستارے بنا دی. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا معجزہ؟ اللہ کا معجزہ کہاں سے آیا؟ اللہ تو خالق ہے ہر شے کا، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. اب یہیں سے بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں نا ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ معصوم کیا ہے. معصوم کے لیے ہم کہتے ہیں معجزہ. معصوم اگر مردے کو زندہ کر دے اور زندے کو مردہ کر دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. وہ جب میں نے زندہ کو مردہ کرنے کی بات کی تو تمام مومنین سمجھ گئے ہوں گے، اس اشارے کو پہنچ گئے. تو یہی اس میں اچھا لگتا ہے کہ اشارے سے آدمی پورا آخر تک کہانی تک پہنچ جائے، سب آخر تفصیل تک پہنچ جائے، تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے. اشارے کنائے میں بات کرنے میں اور وقت بھی بچ جاتا ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات. ہم کہتے ہیں امام کا معجزہ ہے نا، امام کا معجزہ ہے کیونکہ امام کو اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز معجزہ تھوڑی کہلاتی. اگر اللہ جناب موسیٰ سے کلام کرے، کبھی درخت سے آواز آئے، کبھی آگ سے آواز آئے، کبھی کوہ طور پہ جلوہ برق چمکے، جلوہ یعنی چمکے، جلوہ تو اللہ کا جلوہ تو نہیں، لیکن بہرحال ایک برق تو چمکی نا وہاں پہ قرآن کے بغیر، تو برق ایک لہرائی، ایک بجلی چمکی وہاں پہ. تو اب یہ کیا ہوا؟ اللہ کا معجزہ تھوڑی ہوا اللہ کے لیے. لیکن نبی اگر یہ کام کرے گا تو معجزہ ہو جائے گا، پیغمبر کرے گا تو معجزہ ہو جائے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کریں گے تو معجزہ. جناب موسیٰ اپنے عصا کو پھینکے وہ اژدہا بن جائے تو معجزہ. معصوم کے لیے معجزہ ہے، اللہ کے لیے معجزہ تھوڑی ہے.
معصوم کے لیے معجزہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسی لیے جب انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، جب پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے، جب رسولوں کو مبعوث کرتا ہے، جب ائمہ طاہرین کو بھیجتا ہے تو معجزے دے کر بھیجتا ہے، معجزے دے کر بھیجتا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں ان پر. اللہ کے لیے معجزہ تھوڑی ہے کوئی، وہ تو خالق ہے ہر شے کا. وہ کہتا ہے ہو جا، چیز ہو گئی. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب بات اتنی سب سمجھ میں آ گئی کہ کیوں ان کو حق دیا شفاعت کا، اختیار کب دے گا. اور دیکھیے ہمیشہ اگر ابھی جو جیسے ہم نے بات کو شروع میں کہا تھا کہ نااہلوں کے ہاتھ میں اگر لگ جائے چیز تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے نا. نائب اگر نااہل ہوگا تو کیا ہوگا، چیزیں برباد ہو جائیں گی. نااہل ہوگا تو چیزیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اہل ہوگا تو آگے چلے گی. وہ جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، نااہلوں کے ہاتھ لگ گیا، ہر چیز برباد ہو رہی ہے، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. بس دعاؤں پہ چل رہی ہے گاڑی، اور یہ ہو رہی ہے دعا کہ پروردگار کوئی معجزہ ہو جائے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اب تو معجزے سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، آدمیوں سے تو ٹھیک ہونے والی ہیں نہیں یہاں کی چیزیں. جو خرابیاں آ چکی ہیں ساری کی ساری صوبے سے لے کے پورے ملک تک، تو وہ اب آدمیوں سے تو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. ہاں معجزے سے ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ مایوس مت ہونا بھائی، دعا کرتے رہنا، امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ریاست خود دہشت گردوں کو پالے، وہاں کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی؟ جہاں سیاسی رہنما، بڑے بڑے ملک کے رہنما دہشت گردوں کی سرپرستی کریں، وہاں کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں ٹھیک ہوں گی. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ رہنماؤں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کریں، اپنے شہروں کے امن و امان کو تباہ و برباد کر ڈالیں، محبت کے بجائے نفرتوں کے بیچ بوئے جائیں. ہر ایک کے لیے کام کرنا، نفرتیں پھیلانے کے لیے جتنی دشمن طاقتیں ان سب کے ہاتھوں میں کھیل لیں، اور جو چاہے جس کا جی چاہ رہا ہے وہ یہاں پہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو مرضی کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے. ایسے چلتی ہیں ریاستیں، ایسے چلتے ہیں ملک. اس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو دہشت گردوں کے سامنے ڈال دیا چارہ بنا کے کہ جو چاہو کرو ان کے ساتھ، جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو. شہر تباہ ہو رہے ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو کوئی ہوش نہیں آ رہا. خیر جناب، اب یہ بات پھر نامعلوم کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو اختیار کسے دے کر جاتے ہیں؟ جو اہل ہوگا. اہل نااہل ہوگا تو اختیار نہیں دیا جائے گا. انبیاء کو بھی یہی حکم تھا. جب ایک نبی پردہ فرماتا تھا، وصی بنائے بغیر کوئی نبی نہیں گیا. یاد رکھیے بالکل ایک الگ ٹاپک ہے اوصیاء کا. کوئی نبی نہیں گیا دنیا سے جب تک اس نے وصی نہیں بنایا. جناب آدم نے سب سے پہلے وصی قرار دیا تھا نا جناب شیش کو، اپنے بیٹے کو جناب شیش کو. اس طرح جو بھی نبی گیا وہ وصی بنا کے گیا. آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے کون؟ جناب ہارون علیہ السلام. لیکن آپ کے سامنے انتقال ہو گیا تھا نا، تو کسے بنایا وصی؟ جناب یوشع بن نون کو. کیونکہ وصی بنائے بغیر کوئی نبی نہیں جا سکتا. نبی اہل کو بنایا جائے گا نا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد جو دوسرے چوتھے پانچویں آتے کہ اس کے بعد تحریف ہو جاتی تھی، معاملہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن اب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے دانیہ. ایک بار اور صلوات بھیجیے. اب کیونکہ کوئی اور دین نہیں آئے گا نا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے، کوئی نیا دین بھی آنے والا نہیں. جیسا اب وصایت کا مسئلہ کیسا تھا؟ اب اللہ کا رسول کسے وصی بنا کے جائے کہ قیامت تک دین کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہے. قیامت تک دین کی حفاظت کا سلسلہ. اچھا جس کو نائب بنائے اختیارات کیسے ہوں؟ دیکھیے اسی لیے قدم قدم پہ حضور فرماتے رہے کہ لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آج تک مولا علی کو کسی شیعہ نے نبی کہا، رسول کہا، پیغمبر کہا؟ عجیب دنیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ علی سب کچھ ہے رسول کے بعد، پھر نہیں سنتے ہماری. نہ معلوم کہاں کہاں کی آوازیں ان کے کانوں میں آ جائیں گی، جو ہماری بات ہے وہ کان میں نہیں آتی. یہ عجیب طرفہ تماشا ہے. میں ایک اپنے برادر عزیز میرے بیٹھے تھے، ان سے بات کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی ملک میں ملون نے قرآن مجید میں تحریف کا وہ مقدمہ کیا تھا، حالانکہ اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی آتی. میں جانتا ہوں ان کو کچھ نہیں آتا، اور وہ کیسے نکالے گا 26 آیتیں، اس کو کیا پتا کس آیت میں کیا لکھا ہے.
اسے اردو صحیح نہیں آتی تو وہ کہاں سے عربی نکالے گا؟ تو وہ جناب اس کو ظاہر پلانٹڈ تھا، نکالا گیا اس کو. اب وہ کیونکہ اس کا تعلق خاندانی طور پہ پیدائشی طور پہ ہم سے تھا، رضی تھا، اب وہ سب ہمارے پیچھے پڑ گئے دنیا میں. صاحب اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے بھائی، اس کے ارتداد کا فتویٰ کر لگا دیا ہم نے، ہمارے علماء نے اس کے ارتداد کا فتویٰ لگا دیا، اس کا حکم ہو گیا کہ اس کو مر جائے گا تو ہمارے قبرستان میں جگہ بھی نہیں دیا. اس کی قبر تھی وہ بھی منسوخ کر دی گئی، قبر جو ہوتی وہاں پہ پہلے سے خرید لیتے ہیں لوگ، وہ بھی منسوخ کر، کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے. تو ہمارے ایک دوست ہمارے پاس بیٹھے تھے، برادر مکتب کے ہمارے ساتھی، تو یہی بحث چل رہی تھی. تو ہمارے پاس اس وقت بھی کتاب خانے موجود ایک کتاب ہے جناب سید الشہداء کے خلاف، ان کے قیام کے خلاف لکھی گئی، اور بڑی بہت ہی بد تہذیبی کی زبان ہے اس میں، اور نہ معلوم کیا کیا امام حسین کو قرار دیا گیا، خارجی قرار دیا گیا اور سب کچھ، معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ کتاب میں نے لا کے سامنے رکھ دی، مصنف کا نام بھی مجھے ہے، 2-3 نے لکھی ہے، بہرحال ایک کی میرے پاس آ گئی تھی. تو میں نے ان کے سامنے ان کا یہ کیا ہے، آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ نے کیا لکھا؟ اچھا میں کسی وجہ سے کہہ رہا تھا نا، مجھے معلوم تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا. وہ فوراً کہنے لگے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے مکتب کا نہیں. میں نے کہا میں نے مان لیا. حالانکہ میں بھی ضد کر سکتا ہوں آپ سے، میں بھی کہہ سکتا ہوں نہیں آپ کا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے لکھا ہے کہ میں کہوں، یہ لکھ رہا ہے کہ میں اہل سنت کا ہوں، لکھا ہے میں، لیکن آپ نے کہا میں نے مان لیا، آپ نے کہا میں نے مان لیا کہ اس کا آپ سے تعلق، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو آپ نہیں مان رہے. جب میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا جب میں اب وہ پھر شرمندہ ہو، کہہ لیں اب میری سمجھ میں آئی آپ کہہ رہے ہیں. میں نے یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا پورے علماء کہہ رہے ہیں، مستند علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لیکن آپ سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، آپ کا ہے یہ آپ کا ہے، تو پھر یہ بھی آپ کا ہوا نا. ہم بھی اس کو لے کے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں پھر. اور یہ جتنے بھی بکواس کرتے ہیں اہل بیت کے خلاف نام لے کے، اور یہ جتنے بھی جو نعرے لگاتے ہیں، دیکھ نا وہ دل کی بات باہر آ گئی تھی نا، سڑکوں میں پچھلے سال آ گئی تھی نا، اس کی حمایت میں نعرے لگاتے ہیں ملعون یزید کی، تو پھر ہم سب کو آپ کے کھاتے میں ڈال دیں نا، ہم بھی آپ کے حساب میں ڈال دیں سب کو. کہ لیکن نہیں ہے، انصاف کی بات ہے کہ ہم جانتے کہ نہیں ہمارے مکتب برادر مکتب کا اس سے کوئی تعلق، اہل سنت کی اکثریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ بھی ہماری بات مانیے نا بھائی، آپ ہماری بات نہیں مان رہے. خیر جناب، تو اتنی بات ہو گئی کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات سب کچھ ہیں، علی سب کچھ ہیں مگر رسول کے بعد، تو پھر آپ کیوں نہیں مان رہے ہماری بات؟ وہ آپ 2-4 آدمیوں کے جو پلانٹڈ لوگ ہیں انہی کی نعروں کو لے کے آپ کیوں ہمارے پر چڑھائی کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ علی کو یوں کہتے ہیں، وہ علی کو نصیری فلاں کہتا ہے، نصیری خدا کہتا ہوگا. بھائی ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہم تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ علی سب کچھ ہے مگر رسول کے بعد ہے. بس جب کیونکہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا نا کہ لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اختیارات تو رسول نے دیے نا. بس یہ آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں، اختیارات دیے کہ نہیں دیے؟ دیکھیے معنی میں تبدیلی کر سکتے ہیں، جو چاہے مفہوم بدل دیں، لیکن جو حدیث کے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو فرمان رسول، حدیث میں تو فرمان کہتا ہوں، فرمان رسول پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو میں کوئی تحریف صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اس میں آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس میں آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ تبدیلی کر دیتا. 1430-32 سال ہو گئے ہجرت کے ہجری سال کے اعتبار سے، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. اور سب اور لکھتے بھی سب ہیں، بعد میں تشریح کچھ بھی کرتے رہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تنکے والا حساب آ جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن جملے تو محفوظ ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا اس کا یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس قول کے باوجود ہم نے رسول کے اس فرمان کو نہیں بولا کہ اختیارات سب ہیں علی کے پاس مگر علی نبی. یہ ہوتی ہے نیابت، اس کو ہم کہہ رہے ہیں نیابت، یہ ہے نیابت. علی نائب ہے، اختیار بھی سب رکھتا ہے، اختیارات کو مولائیت کا اختیار ہے نا، مولائیت کا اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن رسول نہیں ہے. بالکل اسی طرح نائب امام کو، وہ نائب ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو معصوم سمجھتے ہوں یا اس کو امام کا نہیں. نائب امام کا لفظ ہی بتا رہے کہ نائب ہے، امام معصوم نہیں ہے. اور وہاں تو علی کی ولایت کا مقام کیا ہے، یہ تو کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے. نائب امام سے تو علی کی ولایت کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. علی کی ولایت تو وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو، رسول سے علی کو ملے ہیں. یعنی تمام اختیارات سوائے اس بات کے کہ نہ علی اللہ ہے نہ علی رسول ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے
حضور کی ایک حدیث پہ آج کی مجلس کو ختم کریں گے اور کل انشاءاللہ یہی سے بات کا آغاز کر دیں گے. لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ جَنَاحُ بَعُوضَةٍ ایمانا. ضرور بھی ضرور تاکید ہے، یہاں پہ دو تاکیدیں ہیں. لَأَشْفَعَنَّ، نون تاکید ثقیلہ کے لیے آخر میں آ گیا، اور لام تاکید پہلے آ گیا. لَأَشْفَعَنَّ، ضرور بھی ضرور میں شفاعت کروں گا. اب یہ حدیث آ گئی، اور حدیث بھی جناب آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دوں. یہ غالباً کنزل میں لکھ کر آیا ہوں، کنز الامال ہمارے ظاہر کے برادر مکتب کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 39,043. 39,043 حدیث ہے، یعنی 39043 یہ حدیث کا نمبر ہے کنز الامال کی. اور ہماری یہ حدیث ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے برادران کی کتاب. لاشفعن یوم القیامہ، ضرور بھی ضرور قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. آگے شفاعت، وہ روایت، وہ آیت اور یہ روایت، وہ آیت اور یہ روایت انشاءاللہ درایت پر بھی بات کریں گے. ابھی تو ہمارے پاس ہیں مجالس انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ مجالس میں درایت پر بھی بات کر لیں گے. آیت اور روایت دونوں چیزیں آ گئی ساتھ. لاشفعن یوم القیامت لمن کان فی قلبہ جناح بعوضۃ ایمانا، ضرور بھی ضرور میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہوا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب میں نے عرض کر دیا کہ میں نام نہ لیتا کتاب کا تو لوگ سمجھتے بھائی یہ اپنی پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. ہماری حدیثیں تو ہم بعد میں پیش کریں گے جو ہماری کتابوں میں، ابھی تو ہم یہ حدیث پیش کر رہے ہیں. لاشفعن، اور ہم نے حدیث نمبر بھی اس لیے بتا دیا کہ کسی دوست کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ تو ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری باتیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کہہ کے چلے جائیں گے اور ہمیں پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. وہ زمانے تو گئے. ہاں ممکن ہے جلد بدل جائے، کیونکہ کہیں کتنی جلدوں میں، کہیں کتنی جلدوں میں. جیسے کسی زمانے میں صحیح بخاری ایک جلد میں تھی، پھر 3 جلد میں آئی، پھر 20 جلدوں میں تشریح ہوتی گئی نا. جس نے 2 شرح لکھی، شرح باری جو لکھی گئی وہ 20 جلدوں میں، کسی نے 24 جلدوں میں، کسی نے 30 جلدوں میں، تو پھر الگ ہے. تو جلد کا حوالہ دینا تو فضول ہے. حدیث نمبر ہم نے اسی لیے آپ کو بتا دیا. لاشفعن یوم القیامت، ضرور بھی ضرور قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. لمن کان فی قلبہ جناح بعوضۃ ایمانا، جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان. کیا ہوگا؟ ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہی تو نقطہ ہے. بات ہو رہی ایمان کی، کہ ایمان ہونا چاہیے دل میں. ایمان، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے. زبان سے ہے اسلام ہے اقرار باللسان. اسلام کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو گیا اسلام، ہو گیا. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اب دل میں مچھر برابر بھی، مچھر کے پر برابر. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ حدیث ہمارے یہاں نہیں، ہمارے برادران کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود فرما رہے کہ اسلام کا ذکر نہیں کیا، ایمان کا ذکر کیا. کیوں؟ ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور اسی لیے حضور نے حدیث میں بھی کیا فرمایا؟ جس کے دل میں لمن کان فی قلبہ، جس کے دل میں جناح بعوضۃ ایمانا، مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہوگا. لاشفعن یوم القیامہ، میں اس کی ضرور بھی ضرور قیامت کے دن شفاعت کروں. معلوم ہو گیا اقرار باللسان اور ہے، تصدیق بالقلب اور ہے. ایمان ہے دل سے تصدیق کرنے کا نام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہیں سے انشاءاللہ، ابھی مطلب مکمل نہیں کیا، اس مطلب کو انشاءاللہ زندگی رہی کل بیان کر دیں گے تیسری مجلس میں. لیکن آج اب نے یہیں تک رکھا ہے کیونکہ وقت ہمارے پیش نظر ہے، اس وقت کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. بس عزیزو یاد رکھیے، ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ اب کوئی دین کا، کوئی پیغمبر، کوئی نیا دین، کوئی نئی کتاب، یہ سب نہیں آنے والے. کوئی دین کی نئی شیو، نئی دین کا نیا سانچہ یا ڈھانچہ نہیں آنے والا. دین جو تھا وہ مکمل ہو گیا، دین مکمل صورت میں آ گیا. اب دین کی حفاظت کی ضرورت تھی. کس کی ضرورت ہے؟ حفاظت. دین رہے گا، بس کیسا محافظ ہونا چاہیے؟ جو قیامت تک دفاع کرے. وہ سامنے سے ہٹ جائے پردہ فرما لے، اس کے بعد والے حفاظت کرے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے. تو اب سمجھ میں آیا علی کو مولا بنانے کا ایک حکمت اور سامنے آتی ہے، اور بہت ساری ہیں. ایک حکمت یہ بھی سامنے آئی کہ قیامت تک علی اور اولاد علی جب جب دین پر وقت پڑے گا دفاع کرتے رہیں گے. اور جو آخر میں آنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ بھی علی کا بیٹا ہے نا، وہ بھی فاطمہ کا لال ہے نا. بس
یہی وہ مقصد ہے، یہی وہ ہدف ہے، یہی وہ مشن ہے کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ دین است حسین دین پناہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور بچوں کو میں پوری ربائی یوں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ہر بچے کو یاد ہے، ضرورت نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. یعنی کربلا میں پوری لڑائی کس کی لڑی گئی؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ ساری جنگ ہے دین کو بچانے کی، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا. اور یہی اسی لیے جو ہم نے جہاں پہ بات کو شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کرتا ہوں. اور متعدد مقامات پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ذکر حسین ہمارا مرہون منت نہیں، ہمارا محتاج نہیں، ہم ذکر حسین کے محتاج ہیں. ہم نے ذکر حسین کو زندہ نہیں رکھا، یہ ذکر حسین ہے جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ذکر حسین نے ہمیں عزت دی ہے، دنیا کی قوموں میں ممتاز بنایا ہے، اور دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کے جینے کے قابل بنائے اس ذکر حسین. محرم کی 2 تاریخ ہے نا، ہم آج ذکر کر رہے ہیں حسین کا، لیکن اس وقت کیا عالم تھا حسین پر؟ حسین کربلا کے دشت میں جب رکے ہیں تو ان کے ساتھ شاید 200-300 لوگ تھے. وہ باقی تو بعد میں چلے گئے نا، 9 کو 72 رہ گئے، لیکن جب آئے ہیں یہ 200-300 کتنے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتے. آج 2 محرم کو کربلا پہنچے حسین تو ماحول دوسرا ہے. ہم آج پوری دنیا میں تمام تر سختیوں کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں، اور بلکہ سارے انسانوں کو ملا تو کئی ارب لوگ حسین کی یاد منا رہے ہیں. یاد تو منا رہے ہیں نا حسین کی کسی نہ کسی صورت. لیکن اس وقت کیا تھا؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہن بھائی کو بلا کر کہتی تھی بھیا کوئی آپ کا دوست نہیں؟ رسالوں پر رسالے، دستوں پہ دستے آ رہے ہیں اس طرف سے، آپ کا کوئی دوست نہیں. خیر اس مجاہد کا ذکر تو ہم کل کریں گے، لیکن آج جو بات آپ کی خدمت میں رکھنا ہے وہ مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ منزل آ گئی، یہی منزل ہے حسین کی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہری طور پہ ایسا ہوا کہ آپ کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جو روایات ہیں مقاتل کو یہ بتاتی ہیں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. بدلی سواری حسین نے، دوسری تیسری، کہتے ہیں کہ 7 سواری تک بدل لی. خیر جتنی بھی سواریاں بدلی، جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو پھر حسین نے سوال کیا آس پاس کوئی بستی ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کے لوگ آباد، بلاؤ. بنی اسد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں، دوڑ کے پہنچ گئے. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جتنی جلد ہو سکے فرزند رسول یہاں سے تشریف لے جائیے. کیوں؟ کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہاں سے، اس زمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ سکون سے نہیں گیا، تکلیف دیکھے بغیر نہیں گیا، غم دیکھے بغیر نہیں گیا، لہٰذا آپ جتنی جلد ہو یہاں سے. تو پوچھا جناب سید الشہداء نے یہ زمین کا نام کیا ہے؟ کہنے ماریا، شت الفرات، نینوا، نہ معلوم کتنے نام بتا دیے. ایسا لگ رہا ہے کہ حسین بھی کوئی خاص نام سننا چاہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بار بار اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام. انہیں 7-8 نام بتا دیے، اور ہیں بھی. کربلا کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو کربلا کی زمین کے 7-8 نام ملتے ہیں، تو بتاتے جا رہے ہیں. اور حسین ہے کہ پھر پوچھتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام. آخر کسی نے دبی زبان سے کہا کہ مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سواری سے اترے حسین اور ایک کلمہ زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سواریاں بٹھا دو، ناقے بٹھا دو، خیمے لگانے کا بندوبست کرو. مجھ سے جو کہا گیا وہ صحیح کہا گیا. یہ وہی زمین ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا ہے. یہیں ہمارے خیموں کے لگنے کی جگہ، یہیں ہمارے جانوروں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، اور یہیں ہماری قتلگاہ ہے. یہیں ہم مارے جائیں گے، یہیں شہید کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے. ابھی یہ حکم دے رہے تھے کہ جناب فضہ دوڑی دوڑی پہنچی کا شہزادے آقا آپ کو ثانیہ زہرا نے سلام بھیجا ہے. حسین آئے، ناقے بٹھائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی محملوں سے، اماریوں سے بیویاں اتری نہیں ہیں. بہن کے ناقے کے پاس آئے، بہن نے محمل میں سے سلام کیا، کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟
یہاں میرا دل بیٹھا جاتا ہے، یہاں کی ہوا سے، یہاں کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی بو آتی ہے۔ جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو ترک کر دیجئے، آگے بڑھیں۔ سر جھکا کے فرماتے ہیں سیدنا ابی سید الشہداء کہ بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا۔ تفصیل بتائیں۔ بہن کا گریہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا، واپس آئے، جمع کیا بنی اسد کے لوگوں کو، یہ زمین مجھے بیچ دو، فروخت کر دو۔ تو ہم آپ کو ویسے ہی ہبا کرتے کہ نہیں، خریدنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 60,000 درہم میں معاملہ طے ہوا، 60,000 درہم دیے گئے، مکاتبہ ہوا اور زمین حسین کے حوالے۔ زمین لینے کے بعد، خریدنے کے بعد حسین اقرار لیتے ہیں کہ زمین میری ہے، کہ 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس دیتا ہوں، 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو کچھ دنوں کے بعد، پہلی شرط بتائی کہ کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو تو دفنائیں گے، ہماری لاشیں یوں ہی چھوڑ جائیں گے، ہماری لاشیں تمہیں دفنانا ہوں گے۔ دوسری بات، دیکھو اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا۔ اب دیکھیے جناب سید الشہداء کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے زائرین آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے۔ اگر کربلا میں کھیتی باڑی ہوگی تو زائر تو ہر موسم میں آئے گا نا، ہر موسم میں، تو وہ کھیتیوں کو رون دیں گے۔ لہٰذا حسین نے شرط لگا دی کہ کربلا کی زمین میں کوئی کاشتکاری، زراعت کوئی نہیں کرے گا، تاکہ میرے زائرین پر الزام نہ جائے۔ اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی وہ ذمہ دار ہوگا۔ حسین کی زمین ہے، کربلا کی حدود میں اب تک زراعت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کربلا کی وہ جو حدود ہیں، کربلا مقتل جو ہے اس کے باہر کی زمین پر کاشتکاری ہوتی ہے، ان حدود میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی، وہ حسین کی شرط ہے، یہاں پہ زراعت نہیں ہوتی۔ تیسری شرط کہ دیکھو بہت عرصے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، انہیں 3 دن مہمان رکھنا، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ اور حسین کی تسلی نہیں ہوئی، پھر پہلی شرط کی طرف واپس آئے کہ دیکھو ہماری لاشیں دفنا ضرور دینا۔ تسلی نہیں ہوئی کہ اپنی خواتین کو بلاؤ۔ بنی اسد کی خواتین ہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم آ جانا، سروں پہ چادریں ڈال کے آنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین کی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین درمیان میں بیٹھ گیا۔ اب میں چشم تصور سے منظر دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حسین نے کسی بچے کو اٹھا کے ایک زانو پہ بٹھایا ہوگا، کسی کو ایک زانو پہ بٹھایا ہوگا، بچوں کو پیار کرتے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے برابر یعنی اس طرح سے ان کو مانوس کر لیا اپنے سے، تو اب جناب سید الشہداء فرماتے کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں، تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، تو تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک کی ڈالیں۔ بس عزاداران حسین صدام کے دور میں برسوں تک یہ بنی اسد کے لوگ جو اپنا مخصوص قافلہ لے کر آتے تھے یہ نہ لا سکے، لیکن جب صدام کے دور کا خاتمہ ہوا، عزاداری دوبارہ ہوئی، تو سب سے پہلے عصر کے وقت یہ ہمیشہ آتے تھے، اب بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں قافلے آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ مشخص ہوتا تھا کہ اس وقت عصر کے وقت بنی اسد کا قافلہ آئے گا۔ آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے، اور کفنی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں کدال، کدال اور پھاوڑے ہوتے ہیں، اور یہ تمام لے کر دوڑ رہے ہوتے ہیں قبر حسین کی طرف، چلا رہے ہوتے ہیں حسین ہم آ گئے، این الحسین این ابناء الحسین، اے حسین تو کہاں ہے، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے، ہم آپ کے لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، میں حسین ابن علی گڑھ کو لٹانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، تو ازل سے تھی بیاباں اور ویرانی کا نشان، تو ازل سے تھی بیاباں اور ویرانی کا نشان،
اپنے خون سے سرزمین تیری سجانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ دوں گا میں سجدے میں سر اور بہنوں کے سر کی ردا، دوں گا میں سجدے میں سر اور بہنوں کے سر کی ردا، میں رضا اللہ کی اللہ کو منانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ 6 مہینے کا ہے اصغر کھائے گا حرمل کا تیر، 6 مہینے کا ہے اصغر کھائے گا حرمل کا تیر، گرم تیری ریت پہ اس کو سلانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ ساتھ ہے میرے زہیر ابن مظاہر جونبی، ساتھ ہے میرے زہیر ابن مظاہر جونبی، حر کو اپنی فوج میں شامل کرانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ نانا سے وعدہ ازل سے دین کو دوں گا پناہ، نانا سے وعدہ ازل سے دین کو دوں گا پناہ، ساتھ زینب کو لیے وعدہ نبھانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ کہتے تھے شبیر جوہر کربلا تو دیکھنا، کہتے تھے شبیر جوہر کربلا تو دیکھنا، دی پناہ دین کو میں تو بچانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا۔ میں حسین ابن علی گھر کو لٹانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے آ گیا، کربلا خاک شفا تجھ کو بنانے